مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے ہم نے پچھلے جمعہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمتوں کے بارے میں قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا تھا کہ قرآن کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کرتا ہے. وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ کی پہلی جماعت، وہ مکتبہ رسالت کے پہلے طالب علم، وہ پہلے شاہ سوار، وہ دین کے اولین خادم، کیسے انہوں نے زندگیاں بسر کیں کہ قرآن ان کے تذکرے کر رہا ہے، قرآن مجید ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ مقام ایسے ہی حاصل نہیں کیا ہے. کتنی محنت کی ہے انہوں نے، اپنا تن من دن اس دین پر قربان کیا ہے. کوئی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. جب دین کو مانا تو پھر ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے. پھر ایک ہی وجود ان کی نظروں کے سامنے رہا، جو انہوں نے کہا اس پر عمل کیا، جہاں سے انہوں نے روک دیا وہ رک گئے. اپنی زندگیوں کا محور ایک وجود کو بنا لیا اور پھر ساری زندگی اسی وجود کے طواف کرتے رہے. کتنی مشکلات آئیں، کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے قدم اکھڑے نہیں ہیں. انہوں نے قربانیاں دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ حق رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو انعام عطا فرمائے، ان کے تذکرے قرآن میں کیے جائیں. سوچئے آج دین اسلام کو ماننا یا اس پر عمل کرنا آج اس طرح کا مشکل نہیں ہے. آج تو ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے رشتہ دار مسلمان ہیں، قرب و جوار میں رہنے والے مسلمان ہیں، معاشرہ اسلامی ہے، ہر طرف مسلمان آباد ہیں. پھر بھی ہمیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. پھر بھی ہم کتنا بھاگتے ہیں، کتنی تعویلات کرتے ہیں، کتنی مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور ان صحابہ اکرام کی عظمتوں کو ذرا دیکھیے کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، خاندان کا ایک فرد مسلمان ہوتا ہے، پورا خاندان دشمن ہے، قبیلے کے قبیلے دشمن ہیں، چاروں طرف مخالف ہیں. اور مخالفتیں بھی صرف زبانی نہیں ہیں، مخالفتیں جسمانی سزاؤں پر محیط ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں. دین کا نام لینا اپنی جان قربان کرنے کے مترادف ہے. ایک ایک صحابی نے اس دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. پڑھ لیجیے سیرت کے واقعات. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نام یاد آ گیا. یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی ہجرت سے پہلے بھیجا تھا، استاد بنا کر، معلم بنا کر. کہ مدینے والوں نے کہا تھا ہمیں دین سکھانے والا کوئی بھیج دیجئے، تو آپ کی نگاہ انتخاب نے
حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کیا اور انہیں کہا مصعب جاؤ اور مدینہ میں جا کر دین سکھاؤ۔ احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر، اور علماء لکھتے ہیں سیرت نگار کہ جب شہادت ہوئی تو تقریباً 40 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اب سوچ لیجئے کتنی جوانی میں مسلمان ہوئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے خوبرو جوان تھے، جوان رانا جنہیں کہا جاتا ہے، حسن و جمال بھی ان کا تھا اور دولت بھی ان پر فدا تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ایک لباس صبح پہنتے ایک شام کو پہنتے، خوشبو اس طرح انڈیلتے تھے کہ پوری گلی مہک جاتی تھی۔ شاہانہ انداز میں زندگی بسر کرنے والا ایک جوان، لیکن قربان جائیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت مصعب گزرے، وہ جوان جو اسلام لانے سے پہلے یوں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا، آپ بیٹھے تھے، وہ گزرے، اور کس حالت میں گزرے۔ یہ قرآن ان کے تذکرے ایسے ہی تو نہیں کر رہا، قرآن ان کی شانیں ایسے تو بیان نہیں کر رہا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں حضرت مصعب گزرے، سرکار نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے کہا جان تو یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ مصعب ہے۔ کس حال میں تھے؟ کہتے ہیں ایک چادر تھی اوڑی ہوئی، جسم پر اور کوئی وجود کپڑا نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی جو اوپر لی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو اس کی یہ حالت کیا ہوئی ہے؟ اس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کا بھی بتایا، کس طرح شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں قربان کر دیا، یہ سب کچھ میری محبت میں قربان کیا۔ ایک ایک صحابی اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عمار کا خاندان ہو، کیا اس خاندان کی قربانیاں ہیں کہ حضرت عمار کے والد یاسر مسلمان ہو گئے ہیں، عمار مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی والدہ مسلمان ہیں، لیکن مکے والے کتنا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہر روز ان پر ظلم ہوتا ہے، اور اتنے ظالم تھے کہ عورت ذات کو بھی بخشا نہیں ہے، اتنا مارتے تھے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حضرت عمار اور ان کے والد یاسر کو باندھ کر کھڑا کر دیا، اور ایک روایت کہتی ہے ابو جہل نے نیزے کی انی سے حضرت سمیہ جو ان کی والدہ تھی حضرت عمار کی، ان کے جسم کے نازک حصے پر وہ ماری، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ایک روایت کہتی نہیں ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ سامنے لٹا کر بیٹا بھی ہے اور شوہر بھی ہے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری دوسرے اونٹ سے باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا دیا، جسم دو چیر کر رکھ دیا، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، شوہر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن قربان جائیں ان کی عظمتوں کے۔ قرآن پھر تعریف کیوں نہ کرے کہ ایک مرتبہ بھی شکوہ زبان سے نہیں نکلا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ اسلام کی، یہ شان اور عظمت ان کو ملی، لیکن ظلم کے پہاڑ کتنے برداشت کیے ہیں۔ ایک ایک صحابی کے پڑھتے چلے جائیں آپ، جو بھی اسلام کا نام لیتا تھا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ مدینہ میں جو مسلمان ہوئے ان کی کیفیت دیکھ لیجئے، ان کی حالت کیا تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، غزوات پر غزوات ہیں، دشمن حملے کر رہا ہے۔ جو 10 سال بعد بھی ایمان لایا وہ بھی مشکلات میں رہا۔ سوچئے جو مکے میں اسلام لائے ان کی کیفیت کیا ہوگی، جہاں چاروں طرف کفر ہے، اور کفر مارتا بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کا نام لینا کتنا مشکل تھا۔ اور پھر ذرا اس وجود کے بارے میں سوچئے، بلکہ اس سے پہلے مولا علی شیر خدا کی خود دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں پلے ہیں، سارے خاندان کو دعوت پر بلایا، دعوت کھلا کر آپ نے اسلام پیش کیا کہ میں نبی ہوں مان لو، سب نے مخالفت کی، بنو ہاشم مخالف ہو گیا، بلکہ یہاں تک روایت کہتی ہے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں اس ہاتھ کو تم آپ پر ماروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر قرآن نے آیت نازل کی تبت جدا ابی لہب متب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر رہا ہے، سارا خاندان میں مخالف ہے۔ ایک کمزور سا بچہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی 10-11 سال کی عمر ہے، کھڑے ہو گئے مولا علی شیر خدا، کہا کہ عمر زیادہ نہیں ہے، کمزور ہوں، ٹانگوں میں قوت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر میدان میں آپ کا ساتھ دوں گا،
اور پھر ثابت کیا اس عمل کو، ہر میدان میں ساتھ کھڑے رہے ہیں، قربانی پر قربانی دی ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ہر صحابی نے یہ کیا۔ اور ان میں اس صحابی کا ذکر جب آتا ہے، اس ہستی کا جب ذکر آئے جس نے سب سے پہلے اس کلمے پر لبیک کہا، اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، فوراً اسلام لے آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار اپنی ایک حدیث میں بھی کیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا سنو صحابہ، میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا وہ تردد کا شکار ہوا، اس نے سوال کیے، کسی نے معجزات مانگے، لیکن ایک ہی ذات ایسی ہے، ایک ہی ہستی ایسی ہے، جب میں نے اس پر دین پیش کیا اس نے تاخیر بھی نہیں کی اور فوراً ایمان لے آئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا ایک سوال بھی نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئے۔ اور یہاں سرکار کی ایک اور حدیث بھی سماعت کیجئے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، ساتھ کا اثر کتنا ہوتا ہے، دوستی کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں کو پہچانو، دیکھو کیسا دوست ہے تمہارا، اگر نیک ہوگا تمہیں بھی نیک کر دے گا، اگر برا ہوگا تمہیں بھی برا کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تم عطر والے کے پاس، عطر فروش کے پاس بیٹھ جاؤ، اس سے عطر خریدو بھی نہ، لیکن اس کے پاس اور اس کی صحبت میں بیٹھے رہو، تو کہتے ہیں جتنا وقت تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو سے تمہارا دماغ معطر رہے گا، خریدا نہیں ہے لیکن تمہارا دماغ معطر رہے گا۔ لیکن اگر لوہا ڈالنے والے کی بٹی کے قریب جا کر اس سے دوستی لگا لو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، تو فرمایا ہر لمحے خطرہ رہے گا کہ کوئی بھی چنگاری اڑ کر تمہارے دامن کو داغدار کر دے گی، تمہارا لباس خراب کرے گی۔ فرمایا اچھے کی صحبت تمہیں اچھا کرتی ہے اور برے کی صحبت تمہیں برا کرتی ہے۔ اب ذرا ابو بکر صدیق کی دوستی دیکھیے کس کے ساتھ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، مکے میں آپ چلتے پھرتے ہیں، دوستیاں ہیں، سب سے زیادہ جو قریب ترین دوست تھا وہ ابو بکر صدیق کی ذات۔ ابو بکر صدیق نے دوست بھی منتخب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور اس کا اثر کتنا ہوا، دوستی کا، صحبت کا اثر کیا ہوا کہ پھر سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، پھر جو کہا اس کو مان لیا ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا دوستوں کو پہچانو، کیسے ماحول میں رہتے ہو، کن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ تمہارے بچے جاتے ہیں، کن کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے۔ اگر اچھے ہوں گے تمہیں اچھا کر دیں گے، اور اگر برے ہیں تو پھر ڈرو کہیں تم بھی اور تمہاری اولاد بھی بگڑ نہ جائے۔ اور یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، آج سبھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے، سبھی کہتے ہیں اولاد ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں کہتے ہیں ماحول ایسا ہے۔ ہم نے اس کو اچھے ماحول میں بیٹھنے کا موقع کب دیا ہے، یہ بھی تو سوچنا ہے۔ کبھی ہم نے چیک کیا کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ شام کس کے ساتھ گزار کے آتا ہے، وہ رات دیر سے آیا ہے تو کن دوستوں سے اٹھ کر آیا ہے، کیا وہ مسجد میں بیٹھا رہا ہے یا کہیں کسی غلط جگہ پر بیٹھ کر آیا؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا تو اولاد ٹھیک کہاں سے ہوگی؟ کبھی محاسبہ تو کیا نہیں ہم نے، کبھی پوچھا تو ہے نہیں ہم نے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اس پر ان پر نظر نہیں رکھیں گے، ان کا محاسبہ نہیں کریں گے، کردار بہتر نہیں ہو سکتا۔ فقط دعاؤں سے ہونا ہوتا تو پھر سب کچھ ہو جاتا۔ اور قرآن مجید کہتا اگر ہم چاہتے تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتے، رب کے ہاں کوئی مشکل تھی؟ وہ سب کو نیک پیدا کر دیتا۔ اس نے کہا تمہیں ہر طرح کا ماحول دیا ہے، پھر فیصلہ کر کے آؤ کہ تم نے رب کے پاس جانا ہے یا شیطان کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو پہلا سبق یہ لینا چاہیے کہ اپنی دوستیاں دیکھو کن لوگوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہے تو تمہیں سنوار دیں گے،
تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر اچھوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کل ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق کے مکے میں، اور مکہ کیا ہے؟ فحاشی ہے، عریانی ہے، شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، وہ سارے جرائم ان میں تھے جو آج ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے یہ سب بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس معاشرے میں بھی یہ تھی، اور اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو نیکی کا تصور ہی مٹ گیا تھا، اچھے برے کی تمیز اٹھ گئی تھی، اتنے ان برائیوں میں آگے بڑھ چکے تھے کہ تمیز ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس ماحول میں بھی ابو بکر صدیق کا دامن اگر صاف رہا ہے تو یہ نسبت مصطفیٰ کا تعلق ہے، اس لیے کہ دوستی اس وجود کے ساتھ تھی جسے پورا مکہ کہتا تھا اس سے زیادہ شریف وجود ہی کوئی نہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی تو مکہ خود دے رہا تھا، صادق اور امین سچے بھی یہ ہیں، اور امن دینے والے بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، جن سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اور سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جملے، جب آپ وحی لے کر، پیغام لے کر غار حرا سے گھر تشریف لائے تو کہا زملونی یا عائشہ، عائشہ کمبل اوڑھ دو، تو کہا ہوا کیا؟ تو آپ نے بتایا فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام ملا ہے کہ خدا کے نبی ہیں، پیغام سنائیے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ بہت نمازی ہیں، آپ بہت سجدے کرنے ہیں، کیا آپ کی سیرت کے پہلو سامنے رکھے تھے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کے لیے ان کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بتایا کہ معاشرے میں ان کی پہچان یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو بکر صدیق کی دوستی انہی کے ساتھ، اسی لیے پہلی آواز پر لبیک کہہ کے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تم کو اس ظلمت قضا میں نور پھیلانا بھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا، مکے کی فضاؤں میں پہلا وجود ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ کیا گھر بیٹھ گئے، دروازہ بند کر لیا کہ میں عبادت کروں، ریاضت کروں، اللہ اللہ کروں؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے اس کے بعد میدان میں نکل آئے۔ اسلام کے پہلے مبلغ کے طور پر اگر کسی کا نام لکھا جائے گا تو وہ جناب صدیق اکبر کا لکھا جائے گا۔ گھر نہیں بیٹھے، اسلام قبول کر کے اپنے حلقہ احباب میں گئے، اپنے دوستوں میں گئے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید، اور لوگوں کے نام آتے ہیں، 5-6 دوست جو آپ کے تھے، خاص دوست، آپ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ تم بھی قبول کر لو۔ اور تاریخ کہتی ہے وہ 5-6 اکٹھے ہی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سب کو لے کر در رسول پر آ گئے۔ یہ ہے دین کا کام کہ اگر اسلام قبول کیا ہے تو گھر نہیں بیٹھے بلکہ دین پھیلانے میں لگ گئے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پھیلانے میں اپنی کاوشیں شامل کر دیں اور لوگوں کو دین پہنچاتے رہے۔ اور اس راستے میں مشکلات بھی بڑی آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق معزز ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، مکے کے ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جن سے لوگ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے ہیں، صاحب بصیرت، صاحب فہم جانا جاتا تھا ان کو کہ بڑے عقل مند، بڑے دانا ہیں۔ پنچایت میں فیصلہ آپ کا ہوتا تھا، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، خاندانوں کے جھگڑے، دوستوں کے جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے، فیصلے ابوبکر صدیق سے کرواؤ، جو وہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ ان کا مقام تھا مکے میں۔ لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو پھر ہر طرح کی قربانی دینا پڑی ہے، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، اذیتیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن کسی لمحے بھی گھر بیٹھ کر دین پر اللہ اللہ نہیں کیا، میدان میں نکلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کے مشن کو آپ نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور پھر حضرات گرامی، کیا اس ہستی کے بارے میں بات کریں؟ قرآن ایسے تو نہیں کہتا والذین معہ، ارے یہ تو وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے۔
ایک لمحے کے لیے آپ سے پیچھے نہیں ہٹے. جب دامن تھاما ہے تو پھر علل اعلان تھاما ہے، پھر ساتھ چھوڑا نہیں ہے. سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں کہیں بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ سرکار ہو اور ابوبکر صدیق نہ ہو. بلکہ بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، آپ بھی ذرا سنیے اور لطف لیجئے سرکار کے یاروں کی اور سرکار کی ان سے محبت کا مزہ لیجئے. آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا صحابہ ذرا وقفے وقفے سے ملا کرو، وقفے وقفے سے ملا کرو، ہر وقت ملتے رہنے سے محبت کم ہو جاتی ہے. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے سنا. یہ آپ کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ صحابہ سے کچھ نہ کچھ بات، کوئی گفتگو کرتے. صحابہ گھروں کو چلے جاتے. نماز بعض کہتے ہیں ظہر کی تھی، بہرحال نماز سے فارغ ہوئے گھر چلے گئے. عصر کی نماز ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، گھر چلے گئے. مغرب کی ہوئی، عشاء کی ہوئی، تو آپ نے صحابہ سے کہا ابو بکر کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ کے چلے گئے. کہا بلاؤ اسے. ابو بکر صدیق کو بلایا. کہ ابو بکر تم ملتے نہیں ہو، نماز پڑھ کے چلے جاتے ملتے نہیں ہو. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ کم کم ملا کرو، وقفے سے ملا کرو، اس لیے میں ذرا وقفہ ڈال کر ملنا چاہتا تھا. اب سرکار کا جملہ سنیے، یہ جو محبتیں ہیں یہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ تھیں. فرمایا ابو بکر یہ میں نے تیرے لیے نہیں کہا تھا، یہ میں نے تیرے لیے تو نہیں کہا تھا کہ تو گھر میں بیٹھ گیا. تو آتا ہے، تو ہی تو میرا یار ہے اس بستی میں، تو ہی تو وہ ہے جس سے ہر مشورہ کرتا ہوں، ہر معاملے میں تم سے رائے لیتا ہوں. میں تیرے لیے نہیں ہے. یہ محبت ہی سرکار کی ابو بکر صدیق کے ساتھ. وہ ابو بکر صدیق کتنا کچھ قربان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی ہجرت کر جاؤ، جاؤ مدینہ چلے جاؤ. صحابہ جانے لگ گئے، حتیٰ کہ عمر فاروق بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے. تاریخ کہتی مکہ میں چند ایک رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. سرکار ہیں یا ابو بکر صدیق ہے، مولا علی ہیں، چند ایک اور ہیں، باقی سب چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو ہجرت کا پیغام ملا کہ آپ ہجرت کر جائیں. سرکار گھر سے اٹھے، حضرت علی شیر خدا کو اپنی چارپائی پر لٹایا کہ علی تم میری چارپائی پر لیٹ جاؤ. کیوں؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. کہا علی یہ جو تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں میری جان لینا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ان سب کو مکے میں کسی پر اعتبار نہیں ہے. اگر امانت رکھوانی ہے تو میرے پاس ہی رکھواتے ہیں. ابو لہب پر نہیں، ابو جہل پر نہیں، عتبہ پر نہیں، شیبہ پر نہیں، ولید پر نہیں. یہ اگر امین سمجھتے ہیں تو مکے میں میری ذات کو سمجھتے ہیں. میرا خون تو لینا چاہتے ہیں، میرے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتے. کہا ان کی امانتیں لوٹا کر آنا. سرکار نکلے وہاں سے. اب ذرا سوچئے آپ بھی چشم تصور سے، اللہ کا محبوب رسول گھر سے نکلا ہے تو رخ کس طرف ہے اس کا؟ کدھر جا رہے ہیں؟ حکم تو ملا کہ جائیے ہجرت کر جائیے، لیکن سرکار گھر سے نکل کر سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی. سیرت نگار لکھتے ہیں، حدیث میں ہے آپ نے دستک دی تو کہتے فوراً ہی دروازہ کھل گیا، زیادہ وقفہ ہی نہیں ہو، فوراً دروازہ کھل گیا. علماء لکھتے ہیں یوں لگتا تھا ابو بکر صدیق بھی انتظار میں تھے کہ سرکار آنے والے ہیں، اس لیے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے کہ کب دستک ہو میں دروازہ کھول دوں. دروازہ کھولتے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آدھی رات کو کیا کام تھا مجھے بلا لیتے، یہ نہیں کہا. دروازہ کھولتے ہی کہا یا رسول اللہ کیا ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر اجازت مل گئی ہے. تو پوچھا دوسرا سوال ابو بکر صدیق کا کیا تھا؟ وہ اشتیاق، وہ شوق جو تھا وہ سوال بن کر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ ساتھ کون جائے گا؟ آپ مسکرائے، فرمایا ابو بکر تجھے تو لینے آیا ہوں. پورے مکے میں جب سارے آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کا خون بہانا چاہتے تھے، اس لمحے
सरकार ने पूरे मक्के पर नजर तो दौड़ाई होगी, कौन है जो मेरे साथ बाइतमाद हो सकता है, कौन है जिसकी जात पर इत्मीनान किया जा सकता है। और नजर इंतखाब अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर रुक गई कि इनसे ज्यादा बावफा, इनसे ज्यादा बाइतमाद मक्के में और कोई नहीं। कहा अबू बकर तुम चलोगे? कहा या रसूलल्लाह चलिए, लेकिन 1 मिनट ठहरिए। क्या किया? हजरत अस्मा से कहा, अपनी बेटी जो हजरत आयशा से छोटी हैं, बेटी ये सामान जल्दी जल्दी बांध दो। उन्होंने ढूंढा, कोई कपड़ा ना मिला, अपना दुपट्टा उतारा, 2 हिस्से किया, आधे में सामान बांधा, आधे पे को सर पे रख लिया। सरकार ने उन्हें उस दिन से 2 दुपट्टों वाली का खिताब अता कर दिया। 40,000 एक रवायत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास दिनार थे। मक्के के बहुत बड़े कपड़े के ताजर थे, दौलतमंद थे, खुशहाल थे। खुद कहते मैंने संभाल कर रखे हुए थे कि नामरूम कब जरूरत पड़ जाए। सब ले लिए साथ, एक भी अशरफी घर में नहीं छोड़ी, सब लेकर निकल आए। वहां से निकले तो गारे सौर में गए हैं। रवायत कहती कुछ सफ़र ऊंट पर सफ़र किया, फिर उससे उतरकर पैदल चले। अब पैदल जा रहे हैं तो रवायत कहती है अबू बकर सिद्दीक कभी आगे जाते हैं, थोड़ी देर बाद पीछे आ जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, अपनी पोजीशन बदलते जा रहे हैं। सरकार ने पूछा अबू बकर क्या कर रहे हो? साथ ही एक तरफ चलो, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे आते हो, कभी दाएं जाते हो, कभी बाएं जाते हो, क्या वजह है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जा रहा हूँ, खतरा बहुत है, दिल में वहम आता है, वसवसा आता है दुश्मन दाईं तरफ से हमला ना कर दे, मैं भाग कर दाईं तरफ आ जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कहीं सामने से ना आ जाए, मैं सामने आ जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कोई बाएं से ना आ जाए, मैं बाईं तरफ आ जाता हूँ। या रसूलल्लाह मैं तो आपके इर्द गिर्द मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा हूँ, दुश्मन से आपकी हिफाजत के लिए पहलू बदलता जा रहा हूँ कि कहीं आपको कोई गुज़ंद ना पहुँचे। चले गारे सौर, आज भी जो वहाँ से होकर आए हैं वो जानते सबसे मुश्किल है उस पर चढ़ना। 3 मील ऊंची है और इसकी चढ़ाई तक बिल्कुल सीधी है। गारे हिरा तक तो आराम से चले जाते हैं, सबसे मुश्किल गारे सौर में चढ़ना है। लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक के, चढ़ने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन कहीं हमारे पाँव के निशानात देखकर पीछे ना आ जाए। कहा अबू बकर फिर? कहा या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, आप मेरे कंधों पर आ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पर बिठाया और तारीख कहती अपने पंजों के बाल चढ़ते हुए तेजी से गार तक पहुंच गए। तारीख कहती दौड़ते हुए चले गए गार तक, पूरा पांव भी नहीं लगाया ताकि दुश्मन को निशान ना मिल सके कि इस तरफ गए। पहुंचे, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठहरिए, मैं पहले अंदर जाता हूं, कहीं कोई मुज़ी जानवर ना हो, गंदगी ना हो, मैं पहले अंदर देख आता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस गार के अंदर गए, साफ़ किया उसको, सभी जानते हैं आप, जहाँ सुराख थे कपड़ा डाल दिया, मुकम्मल सफाई की। तो सरकार को आवाज़ दी या रसूलल्लाह तशरीफ़ ले आइए। सरकार अंदर तशरीफ़ ले आए और कहते हैं गारे सौर इतनी ऊंची नहीं कि वहाँ खड़ा हुआ जा सके, बैठने की गुंजाइश है। बैठ गए, थोड़ी देर के बाद कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके आए हैं, रात है, चढ़े हैं ऊपर, आप थक गए होंगे, आप आराम फरमा लीजिए। उठाकर तो अबू बकर सिद्दीक लाए थे, लेकिन फरमा सरकार से रहेंगे या रसूलल्लाह आप आराम फरमा लें। और सरकार ने भी आराम फरमाया। क्या किया सरकार ने? लेट गए, और कैसे लेटे ज़रा इसको महसूस कीजिए, वो आलम क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, सरकार ने अपना सर अक़दस उनकी आगोश में रख दिया। वो मुबारक सर, वो जुल्फ़े अंबरी कि जिनसे पानी के कतरे गिरे तो वो जमजम से भी ज़्यादा मुक़द्दस बन जाएं। वो जुल्फ़े अंबरी कि जिसके बारे में कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा, जब ये जुल्फ़ें लहराती हैं तो रात छा जाती है। वो जुल्फ़े अंबरी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल तशवाए,
صحابہ جرمٹ کی طرح آپ کے گرد کھڑے ہیں، اور تاریخ کہتی ایک بھی آپ کے ترشوائے ہوئے بال کا ٹکڑا زمین پر نہیں گرا، صحابہ باغ باغ کر آپس میں بانٹ رہے ہیں، آپس میں لے رہے ہیں۔ وہی ایک بال کا حصہ حضرت خالد بن ولید کے امامہ میں تھا، اور خود فرماتے ہیں لوگوں خالد فتح نہیں لیتا، یہ نبی کا بال مجھے فتح یاب کرتا ہے۔ وہ منہ مبارک جس کے بارے میں عمر فاروق کے بارے میں روایت ہے کہ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میرے پاس بھی ایک بال ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں لحد میں اتار دینا تو آنکھ کھول کر اس کی پتلی میں یہ بال رکھ دینا۔ کہا ابا جان کیا ہوگا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں مشکل نہیں رہے گی۔ وہ قیمتی بال، آج وہ مقدس بال حضرت ابوبکر صدیق کے دامن میں ہیں، آپ کی آغوش میں ہیں، آپ کی جولی میں ہیں۔ سرکار نے سر اقدس رکھا، سو گئے۔ قربان جائیں، یہ بھی رب کی حکمتیں تھیں، کسی کو شان دینی تھی، کسی کو عظمت دینی تھی، کسی کو مقام دینا تھا۔ سو گئے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر صدیق کی ایڑی جو ایک سوراخ پر رکھی تھی وہاں سانپ نے ڈسا۔ کہتے ہیں اتنی تکلیف ایک بار نہیں کئی دفعہ ڈسا، آپ نے ہٹائی نہیں ہے، اور اپنے جسم میں حرکت بھی پیدا نہیں کی کہ سرکار کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ سرکار کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی، پیش کر دی کہ سانپ ڈس رہا ہے تو ڈس جائے، لیکن میرے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہے۔ آرام مصطفیٰ کا کتنا خیال کیا ہے۔ تکلیف حد سے بڑی، شدت سے بڑی، تو کیا ہوا؟ یہ شدت درد آنکھوں کے راستے آنسو کی صورت میں بہ نکلی، جسم نہیں ہلا، کپ کپی نہیں آئی، جنبش نہیں آئی، لیکن درد کی شدت آنسو کی صورت میں آنکھ سے بہی ہے۔ اشک بن کر ابوبکر صدیق سے آنکھ سے وہ آنسو بہا ہے، اور اس آنسو کی پر قربان جائیں، اس کی قیمت پر، اس کی عظمت پر، وہ زمین پر نہیں گرا، مٹی پر نہیں گیا، کہاں گیا؟ وہ چہرہ مصطفیٰ پر آ کر گرا ہے۔ ابوبکر صدیق نے بوسہ بھی لیا تو کس انداز میں بوسہ لیا ہے؟ سرکار کے رخ انور کا بوسہ آج ابوبکر صدیق اپنے اشکوں کے ذریعے لے رہے ہیں۔ آنکھوں سے نکلا ہوا اشک میرے سرکار کے رخسار کے بوسے لے رہا ہے۔ سرکار نے آنکھ کھول دی، کہا ابوبکر کیوں یہ آنکھوں میں اشک کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی موذی جانور لگتا ہے جس نے ڈسا ہے۔ طبیب کائنات ساتھ تھے، جس کو یقین ہو اپنے نبی پر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ کہا یا رسول اللہ ڈسا ہے۔ فرمایا ابوبکر پاؤں ادھر لاؤ۔ ایڑی کی، سرکار نے اپنا لاب دہن ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا۔ تاریخ کہتی ہے پورے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور آپ کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ جب طبیب کائنات یوں ساتھ ہو تو پھر خوف کس چیز کا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم کی، ہر دکھ کی دوا ہیں، تو پھر حضرات گرامی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے تو کہا تھا نا، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون نہیں مل رہا، ہر شخص متلاشی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص آج کے اس افراتفری کے دور میں ہر گھر میں پریشانی الجھنے ہیں۔ تو عاشق کیا کرتا ہے؟ دیوانہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ دولت کے پیچھے نہیں جاتا، وہ کسی صاحب ثروت کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ کچھ اور نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو وہ سکون قلب میرے نبی کا ذکر ہے، وہ راحت جاں تذکرہ مصطفیٰ ہے، اور ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ان سے زیادہ قربت کس کو حاصل ہے؟ قرآن آپ کے اس سفر کی رودات خود بیان کرتا ہے۔ قربان جائیں، قرآن کہتا ہے لوگوں میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کا یار ہے، یہ واقعہ رات کے اندھیرے میں ہو رہا ہے، مکے میں کسی کو خبر نہیں، لیکن قیامت تک ہم قرآن میں لکھ کر بتائیں گے نبی کے ساتھ کون جا رہا۔ فرمایا
ला तंसरुहु, उन्होंने नहीं मदद की उनकी, फ़क़द नसरहुल्लाहु, अल्लाह ने उनकी मदद की, किसी और ने मदद नहीं की, अल्लाह उनका मददगार बना है। कब? इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने उन्हें शहर से निकाला था, जब दुश्मन की शरारतों की वजह से वो शहर छोड़ रहे थे। क्या हुआ था? सानी इसनैन, वो दो में से दूसरे थे। कुरान ने कतई तौर पर बता दिया तीसरा कोई नहीं था। क्या हुआ? इज़ यकूल इज़ हुमा फिल गार, और जगह भी बता दी, कहीं और नहीं, वो गार में थे दोनों। हुमा तस्निया का सीगा है, दो, वो दोनों गार में थे। इज़ यकूल लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहे थे। और उलमा कहते हैं साहिब, सहाबी का लफ्ज कुरान में फ़कत और फ़कत अबू बकर सिद्दीक के लिए आया। एक हस्ती है जिनको सहाबी कुरान ने जिक्र किया है, इसलिए आपकी सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है, कि कुरान उनको सहाबी कह रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और हुज़न कहते हैं अपनी जान का नहीं, किसी और का फिक्र होता है। सरकार ने कहा अबू बकर तू मेरी जान की फिक्र ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह तो हर एक के साथ, वो खुद कहता है तुम दो होते हो तीसरा मैं हूं, तीन होते हो चौथा मैं हूं, पांच होते हो छठा मैं हूं, तुम थोड़े हो या ज्यादा मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमें यकीन नहीं है। अरे उस वजूद को तसल्ली दी तो अपने महबूब के जरिए दी है। इन अल्लाह माना, ऐ सिद्दीक क्यों घबरा रहा है, अल्लाह हमारे साथ। तसल्ली भी दी अपने रसूल के साथ कि अल्लाह हमारे साथ है। और रवायत है कि वो काफिर तलाश करते हुए गार के दाने पर आ गए, गार का नीचे है, वो ऊपर खड़े थे। अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो सरकार से कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अपने पांव की तरफ देखे तो हमें देख लेंगे, इतने करीब आ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मुस्कुरा कर कहा अबू बकर उन दो के बारे में तू क्या सोचता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? उन दो के बारे में तू क्या सोचता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? बता दिया इस गार में एक अबू बकर हैं, एक रसूल हैं, तीसरा अल्लाह उनके साथ। ये दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। कुरान कहता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अरे अल्लाह ने उन पर सकून अता कर दिए। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसे अपने फौजों के साथ उनकी मदद की जिनको तुम नहीं देखते हो। काफिरों की नजर नीची तरफ आने नहीं दी रब ने। मकड़ी ने जाला बुन दिया, कहने लगे यहां से तो कोई गुजर ही नहीं सकता, ये तो अरसा हो गया बंद है। कबूतरी ने अंडे दे दिए। ऐसा कुरान कहता है ऐसे लश्कर से मदद की जिसको तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वजाला कलिमतल्लज़ीना कफरू, काफिरों के इस हमले को यूं हमने नाकाम किया। वकालिमतुल्लाहिल उलिया, और अल्लाह का ही कलमा जो है वो ऊंचा रहता है, हमेशा अल्लाह का नाम और उसका कलमा ऊंचा रहता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। हज़रत ग्रामी शान सिद्दीक़ अकबर कुरान मजीद में उलमा लिखते हैं 10-12 जगहों पर आयात में आपकी शान बयान की गई है। वो अजीम हस्ती हैं जिनकी अज़मत और शान सारी उम्मत में मुत्तफ़िक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन वजूद हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया वो सूरज किसी ऐसे शख्स पर तुलू ही नहीं हुआ ऐसे जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो सवाए नबियों और रसूलों के। सवाए नबियों और रसूलों के सूरज तुलू ही नहीं हुआ जो अबू बकर से अफजल हो। सबसे अफजल बादल अंबिया बित्तहकीक जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात ग्रामी है। उनका महीना है, तज़किरा करेंगे उनके, उन्हीं की याद में बैठेंगे इंशाअल्लाह। आज इशा की नमाज के बाद इसी मस्जिद में महफ़िल नात भी है जो मंसूब है जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनके हुजूर मनाक़िब पेश करेंगे, उनके तज़किरे करेंगे। इसलिए तमाम अहबाब को दावत है कि उस हस्ती की हुजूर अपनी अक़ीदतें पेश करने के लिए तशरीफ़ लाइए जिनकी तारीफ़ सरकार ने ख़ुद हुक्म देकर अब हज़रत हसन से करवाई थी। इसलिए सब अहबाब को दावत है
کہ عشاء کی نماز کوشش کریں یہیں مسجد میں ادا کریں، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کی اس محفل میں آپ بھی حصہ لیں تاکہ ہم بھی اس بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کر سکیں، اور کل جب سرکار کے حضور جائیں تو ابوبکر گواہی دیں یا رسول اللہ یہ تو میرا ذکر کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك